اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ جیسا کہ ایک خبر آپ سب کی نظروں سے گزری ہوگی، اس وقت وہ خبر سوشل میڈیا پہ ہمارے جو مین یوٹیوبرز ہیں، جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں، جو سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ اس خبر کو ڈسکس جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس خبر کو تمام بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ خبر کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے کہ اپنی خبر کے اندر یہ تھوڑا سا لائیو جو ہے وہ پرابلم کر رہا ہے، اور تھوڑی سی اس میں پرابلم مجھے نظر آ رہی ہے۔ چلیں یہ دوبارہ سے لائیو میں اب تھوڑی پرابلم شروع ہو گئی ہے۔ نیو یارک ٹائمز جو ایک بڑا اخبار ہے امریکہ کا، اس نے دعویٰ کیا ہے، نیو یارک ٹائمز نے، کہ امریکن سی آئی اے کے ڈائریکٹر یا امریکن سی آئی اے کے چیف نے پاکستان کا خفیہ دورہ کیا ہے۔ اس دورے میں امریکن سی آئی اے ڈائریکٹر یا امریکن سی آئی اے چیف نے راولپنڈی میں ہماری فوجی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں، اور نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سخت شرائط کے ساتھ امریکہ کو ہوائی اڈے دینے پہ راضی ہے۔ سرے سے اس حوالے سے انکار جو ہے وہ کر رہے ہیں، یعنی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کے انکار کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب امریکہ کو اڈے یا فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے کے سخت خلاف ہیں۔ اس کے بعد یعنی کہ ساتھ ہی نیو یارک ٹائمز نے یہ بھی لکھا ہے اپنی خبر کے اندر کہ پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستانی عوام کی طرف سے بھی امریکہ کو فضائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینا یا فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینا، کہ پاکستان کے فضائی اڈے یا فضائی حدود استعمال کر کے امریکہ مستقبل میں افغانستان میں اپنی کارروائیاں کرے، اس حوالے سے پاکستانی عوام کی بھی شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ اس خبر کے بعد پاکستان کے تمام بڑے بڑے جرنلسٹ، تمام سینئر اینکر پرسنز اس حوالے سے اپنا اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ باتیں کروں گا جو بحیثیت عام پاکستانی، یعنی عام پاکستانی جو باتیں سوچ رہا ہے، یا عام آدمی کے دل میں جو شکوک اور شبہات یا جو باتیں پیدا ہو رہی ہیں، میں اس حوالے سے بات کروں گا میں، اور اس خبر کی جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے پاکستان کی وزارت خارجہ اس حوالے سے واضح طور پہ انکار کر چکی ہے، واضح طور پہ سٹیٹمنٹ جاری کر چکی ہے، جس میں پاکستان کی وزارت خارجہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، اور نہ ہی اس معاملے پہ کسی قسم کی کوئی بات چیت جو ہے وہ جاری ہے، اور پاکستان کسی صورت میں اپنی فضائی حدود یا فضائی اڈے امریکہ کو مستقبل میں افغانستان میں کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن کچھ تو ہے جس وجہ سے یہ دھواں جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، اس کی کچھ تو پردہ داری ہے۔ اگر امریکن سی آئی اے چیف نے خفیہ دورہ کیا ہے اور راولپنڈی میں اس نے کچھ لوگوں سے اس نے ملاقاتیں کی ہیں، یعنی ان لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں جو ماضی میں حکومت کو بائی پاس کر کے فیصلے جو ہے وہ پاکستان کے عوام پہ مسلط کرتے آئے ہیں، تو تھوڑا سا شک یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی اگر آپ نے اڈے آپ نے نہیں دینے، یا آپ نے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی، تو پھر اگر سی آئی اے چیف نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور وہ آپ سے ملا ہے تو وہ کیوں ملا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں یعنی کہ وہاں پہ وہ آیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماضی میں ہم اس طرح کی غلطی کا خمیازہ بھگت چکے ہیں۔ ماضی میں جس طرح پرویز مشرف نے یعنی کہ ایک امریکہ کو فضائی اڈے دیے، امریکہ کے ساتھ جس طرح اس اتحاد کیا، امریکہ کی جنگ میں پرویز مشرف جس طرح شامل ہوا،
اس کا نتیجہ پاکستان نے ایک لمبے عرصے تک خانہ جنگی کی صورت میں بھگتا، جس میں 70,000 سے زائد پاکستانیوں نے مسلح افواج کے امراء اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ 70,000 سے زائد ہمارے شہداء اس جنگ کا حصہ بنے، اور اسی طرح پاکستان کو اربوں ڈالرز کا معاشی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اور ماضی میں غلط ڈالی کہ میرے کچھ پاکستانی بھائی جو بیرون ملک ہوتے ہیں اپنے روزگار کے سلسلے میں، میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ گورے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ایسے جاتے ہیں جیسے ہم اپنے ڈرائنگ روم میں جاتے ہیں، یعنی اس حد تک انہیں ایکسیس جو ہے وہ تھی۔ اور ماضی میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ پرویز مشرف کی حکومت یا اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کی حکومت یا میاں محمد نواز شریف کی حکومت مقصد سے آئے، اس کو امریکن وزارت خارجہ ڈپلومیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر جو ہے وہ کرتی تھی، یعنی پاکستان میں وہ جو بھی اپنی کارروائیاں، جو بھی جاسوسی، جو بھی دہشت گردوں کے ساتھ معاونت، یعنی وہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی کے لیے جو بھی وہ کارروائیاں کرتے تھے CIA کے ایجنٹ، ان کو ڈپلومیٹک کور امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ دیتی تھی۔ یہ چیزیں ماضی میں سامنے آ چکی ہیں، لہٰذا اب نہ تو یہ 2001 ہے جب پرویز مشرف نے تنہا امریکہ کو اڈے اور اپنی تمام خدمات جو ہے وہ پیش کر دی تھیں، یہ 2021 ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پہ خبر زیادہ دیر جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی۔ اگر پاکستان میں کسی بھی شخصیت نے چوری چھپے کوئی واردات ڈالنے کی کوشش کی، امریکہ کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی، کسی بھی طریقے سے ان کے ڈرون یہاں سے ہماری فضائی حدود سے گزر کے افغانستان میں کوئی کارروائی کریں، یا ان کے میزائل ہماری فضائی حدود سے ہو کے افغانستان میں جا کے گریں، یا خفیہ طریقے سے کسی بھی طریقے سے امریکہ کو فضائی اڈے اگر جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، تو یہ خبر کہیں نہ کہیں سامنے آ جائے گی، یہ خبر چھپ نہیں پائے گی۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور کسی بھی طریقے سے یہ خبر جو ہے یہ باہر آ جائے گی، لہٰذا اب نہ تو وہ حالات ہیں، نہ وہ صورتحال ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے آسان ہو کہ وہ وفاقی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت کو بائی پاس کر کے وہ تنہا امریکہ کی خدمت کے لیے جو ہے وہ پیش ہو جائیں۔ لیکن ایسے میں چونکہ پاکستان میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی حادثہ یا کوئی بھی انہونی پاکستان میں متوقع ہے، لہٰذا پاکستانی عوام کو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا ہوں گے، انہیں جاگنا ہوگا اور انہیں اس ساری صورتحال پہ نظر رکھنا ہوگی، کیونکہ اس وقت اگر پاکستان نے میری نظر میں خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے امریکہ کو اپنے فضائی اڈے فراہم کیے یا فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی، تو آپ یقین کریں میں بحیثیت عام پاکستانی سوچ کے مجھے خوف آتا ہے کہ پاکستان میں وہ تباہی آئے گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پاکستان ایک نئی خانہ جنگی کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا، اور بہت زیادہ پاکستان میں انتشار ہوگا جس کا فائدہ دشمن قوتیں، دشمن ایجنسیاں جو ہے وہ اٹھائیں گی۔ یہ جو ایک بوڑھا باندر اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ 2001 ہے، ان کی دوس اور دھمکی کی جو عادت ہے وہ نہیں گئی، لہٰذا اب یعنی کہ میری اب یہ موقع ہے کہ امریکہ کے ساتھ حساب کتاب جو ہے وہ برابر کیا جائے، ان کو یعنی کہ ان کے دائرہ کار میں رکھا جائے۔ جو سفارتکاروں کا دائرہ کار ہوتا ہے، جو سفارتی سٹاف مختلف ممالک کا ہوتا ہے، اس کا جو دائرہ کار ہوتا ہے، ان کو اس یعنی کہ دائرے کے اندر جو ہے نا ان کو رکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں ان کا دل آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ کی جو دوستی ہے وہ دشمنی سے کہیں زیادہ مہنگی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، کہیں زیادہ مہنگی پڑتی ہے، اور ہر وہ ملک تباہ و برباد ہوا ہے جس نے امریکہ کے ساتھ دوستی یعنی کہ کی ہے، خاص طور پہ اسلامی ممالک۔ ایسی صورتحال میں جو اس وقت صورتحال ہے، اس صورتحال میں اگر پاکستان خدا نہ خواستہ
کسی بھی وجہ سے امریکہ کو اپنے فضائی اڈے یا فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، ایک تو پاکستان کے اندر بہت بڑی تباہی آئے گی، پاکستان بہت بڑی خانہ جنگی میں چلا جائے گا، اور دوسرا حکومت کی سیاسی ساکھ بالکل زیرو ہو جائے گی، اور جو ہمارے ذمہ دار ریاستی ادارے ہیں ان پر سے عوام کا اعتبار بالکل ختم ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو پاکستان کے پڑوسی ممالک رشیا اور چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہمارے ٹھیک ہو رہے ہیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچے گا، اور اس طرح وہ ممالک جن کی امریکہ کے ساتھ نہیں بنتی، وہ پاکستان سے اگر اپنے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو ان کی نظر میں بھی ہم ناقابل اعتبار ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ کسی بھی وقت یو ٹرن لے کے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے یہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ امریکہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت عوام کی امنگوں کے مطابق ایک غیرت مندانہ فیصلہ کریں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کے کسی سربراہ سے، کسی ادارے کے سربراہ سے، کسی ریاستی ادارے کے سربراہ سے اگر امریکہ کا پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ آپ باعزت طور پہ اسٹیپ ڈاؤن کریں اور نیکسٹ کسی اور کو موقع دیں جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ اسی طرح میری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر پاکستان میں کوئی ادارہ، کوئی فرد، کوئی طاقتور شخصیت وفاقی حکومت کو بائی پاس کر کے، نظر انداز کر کے، وفاقی حکومت عمران خان صاحب کی مرضی کے خلاف اگر وہ امریکہ کو فضائی اڈے یا فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں، تو عمران خان صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ فوری طور پہ استعفیٰ دیں، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے موقف کے خلاف ہوگا جو عمران خان صاحب نے امریکہ کے ساتھ جنگ میں شمولیت کے حوالے سے جو موقف انہوں نے پرویز مشرف کے دور میں اپنا رکھا تھا، جو ڈرون حملوں کے حوالے سے ان کا موقف تھا، جو امریکہ کو فضائی اڈے دینے کے حوالے سے جو ان کا ماضی میں موقف رہا ہے، اگر وہ اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو یہ ان کے موقف کی نفی ہوگی، اور یہ ان کا سیاسی خودکشی جو ہے یہ ثابت ہوگی، ان کا یہ فیصلہ۔ لہٰذا میری عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی آپ کی مرضی کے خلاف امریکہ کو اپنی خدمات پیش کرتا ہے تو آپ ریزائن کریں، آپ اس ادارے کے سربراہ کو، اس شخصیت کو آپ عوام کے سامنے ننگا کریں اور عوام کو حقیقت آپ بتائیں، اور عوام آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی۔ میں ذاتی طور پہ کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی عہدیدار، خواہ عمران خان صاحب ہوں یا کسی ادارے کا سربراہ ہو، وہ کوئی بھی چورن دے کے کسی بھی بہانے سے اگر امریکہ کو پاکستان کے فضائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے یا امریکہ کو پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، میری نظر میں وہ قوم، ملک اور شہداء کے خون کا وہ غدار ہوگا، کیونکہ پاکستان کا کوئی بھی ریاست پاکستان کا وفادار ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ صورتحال پہ نظر رکھیں۔ پاکستان میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ انہونی ہو سکتی ہے، ہمیں ماضی کی جو صورتحال ہے، ماضی کے جو تجربات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں موجودہ صورتحال پہ نظر رکھنا ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے سربراہان، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی حکومت امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔